ہیلو اینڈ ویلکم ٹو لائیو ود سیف۔ آج ہم بات کریں گے ملک کی جو اس ٹائم تک کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے بہت زیادہ تناؤ بنا ہوا تھا، اینڈ وی ہیو سین کہ جو فارمر پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کس طرح سے اپنا نیریٹو بلڈ کیا، اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک پریس کانفرنس ہولڈ کی ہے ایٹ دا GHQ، جہاں پہ انہوں نے اس نیریٹو کے اوپر باتیں کی۔ سر ساری صورتحال آپ بھی بڑی کلوزلی فالو کرتے رہے ہیں۔ جو ہماری پریویس گورنمنٹ تھی، اٹ ہیز کلیمڈ کہ اٹ واز انکانسٹیٹیوشنلی ڈسلوجڈ، اور ان کے مطابق جس طریقے سے عدالتوں کا استعمال کیا گیا، ایک فورن کانسپریسی کا نیریٹو بلڈ ہوتا رہا ہے تھرو آؤٹ، ہم نے دیکھا۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سب سے پہلے میں یہ اپنے سننے والوں کو بتاؤں گا کہ کیا یہ کانسپریسی کا شکار ہوئی ہے گورنمنٹ یا کیا ہوا؟ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو PTI یا اس کے لیڈران جو ورشن اپنی دے رہے ہیں، وہ ان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے۔ وہ سیاست میں پوری دنیا میں ہر سیاستدان جو ہے ایک جھوٹا نیریٹو دیتا ہے۔ ادروائز اٹس سو سمپل کہ پارلیمنٹری سسٹم میں جو بھی لوور ہاؤس میں نیشنل اسمبلی میں میجورٹی جس کے پاس ہوگی وچ از 172 آؤٹ آف 342، وہ گورنمنٹ فارم کرے۔ PTI کی چونکہ اپنی ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی 172 سیٹس نہیں تھی، تو ان کی میرا خیال تھی ٹوٹل 158 شروع، اس میں پھر ان کو یہ کوئی 14 لوگ اور ساتھ ملانا تھا، جس میں پھر انہوں نے کاف لیگ، MQM، ادھر سے بلوچستان، GDA، مختلف لوگوں کو ملا کے ایک سٹیج پہ انہوں نے 80 کا فگر کراس کر دیا۔ تو ابھی ہمارا جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی نا، اس کا بیسٹ تجربہ دنیا میں جرمنز کو ہے، کیونکہ وہاں پہ پچھلے کافی عرصے سے کولیشن گورنمنٹ چل رہی۔ کولیشن گورنمنٹ بس ایسے ہے جیسے ایک باپ کے گھر میں 4-5 بیٹے ہوں، تو ایک لفنگا بدماش جم جائے، کوئی ہیروئن پینی شروع ہو جائے، کوئی کچھ فیملی بھی رکھنی، ان کو گھر سے باہر بھی نہیں پھینکنا، لوگوں میں بھی ایک تاثر دینا ہے کہ آئی ہیو اے فیملی، گڈ فیملی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کولیشن گورنمنٹ۔ کولیشن گورنمنٹ کے لیے مزاج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک ہی شخص ہے جو کولیشن گورنمنٹ چلا سکتا ہے، اینڈ ہی از آصف علی زرداری۔ آپ دیکھیں گے ابھی شہباز شریف صاحب چلانے لگے نا، میرے گواہ رہیے ان سے چلنی نہیں، کیونکہ اس کے لیے پرلے درجے کے آپ کو چلاک، ہوشیار اور بس پتہ نہیں کیا کیا ہونا۔ عمران خان جو PTI کے لیڈر ہیں، ان کی ایک انہیرنٹ ڈیفیکٹ یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں اپنے فیلڈ میں دنیا کا سپر سٹار بنا۔ سپر سٹار کی آپ سائیکی پڑھیں پوری دنیا میں، وہ امریکن ہوں، وہ جہاں کے مرضی ہوں، تو وہ اتنے اکڑ خان ہوتے ہیں، وہ نہ اپنے پریزیڈنٹ کو مانتے ہیں، کسی کو بھی نہیں مانتے، گرل فرینڈ کو بھی نہیں مانتے، بیوی کو بھی نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے سارے ایک لمبے عرصے میں دیکھا لوگ آئے، آٹوگرافس آئے، یہ وہ پکچر، تو وہ ایسی ان بلٹ ایک پرابلم ہے یہ PTI کے لیڈر میں، کہ اس پرابلم کی وجہ سے، یہ کسی سازش کی وجہ سے نہیں گئے، نہ یہ امریکن سازش کی وجہ سے گئے ہیں، نہ یہ آرمی کی سازش کی وجہ سے، انہوں نے صرف اپنا وہ جو مزاج ہے نا سٹار کا، سپر سٹار کا، اس کی وجہ سے گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ
اس اپنے مزاج کی وجہ سے اپنے کولیشن پارٹنر کو جو کولیشن میں ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ میٹھا جھوٹا میٹھا گورنمنٹ کے فنڈ سے ان کو 2-4 ارب روپیہ پکڑانا ان کے مسائل میں بیسیکلی لڈو ان کے منہ میں ڈال. یہ وہ صاحب ہیں کہ جب یہ پرائم منسٹر بنے تو ہمارا سپریم کورٹ بار کا ایک ہاسٹل ہے اسلام آباد میں جس کی جگہ ہمیں تب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو زرداری صاحب نے دی تھی, جس کو تمام ایجنسیز جو تھی پاکستان کی انہوں نے اس فائل پہ نو لکھ دیا کہ سیکیورٹی رسک ہے, اس ایریے میں نہیں بن سکتا, تو انہوں نے دی. پھر انہوں نے ہمیں 100 کروڑ روپیہ دیا پاکستان بار سپریم کورٹ بار کو ٹو بلڈ دیٹ, اس میں ہم نے وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل بلڈ کر لی. اس کے پیچھے ایک 2 کنال جگہ ہے جو کسی کام کی نہیں, کسی بلڈنگ کا حصہ نہیں, اس کو رستہ ہی نہیں, ہمارے علاوہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں ہوٹل چینج نے کہا کہ اگر آپ سوئمنگ پول ادھر بنا دیں تو ہم آپ کو جو رینٹ دیتے ہیں اس سے ہم کئی گنا زیادہ دے سکتے. تو ہمارے بار کے لیڈر جو ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے پاس گئے. یہ میں آپ کی ساری بات کا یہی جواب ہے کہ انہوں نے کہا, ہم نے جا کے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ پلاٹ جو ہے میرے والد صاحب کا ہے. ہم نے کہا جی نہیں, یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. تو اس نے کہا پھر گورنمنٹ آف پاکستان کی چیز میں کیسے دے سکتا ہوں, اگر میرے والد صاحب کو ہوتا تو میں بالکل آپ کو دے دوں, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کی چیز میں نہیں دے سکتا. تو اس طریقے سے اس کا ٹیمپرامنٹ. تو جتنے ان کے اتحادی ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں, مجھے یہ کہنے میں کوئی پاکستان کی نہ عزت میں سمجھتا ہوں اس سے خراب ہوگی. یہ سارا لوٹ مار کا ایک نظام ہے, یہ عوام کے لیے ہے ہی نہیں پاکستان کی پالیٹکس. پاکستان کی پولیٹکس پولیٹیشین کے لیے. عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو اس کو تھوڑی سی لیوریج ابھی دینی چاہیے. اس لیے دینی چاہیے کہ اب شیر کو چھرے ماریں یا اس کو فائر ماریں, یہ نہیں کہ انہوں نے مارا ہے, اقتدار سے اتر گیا نا, سپر سٹار اقتدار سے اتر کے وہ 50 گاڑیوں میں جانا. لیکن سر جس طرح سے وہ اٹیک کر رہے ہیں اینڈ ہی از ایکچولی, اگر آپ ان کی ساری اس میں دیکھیں اور ہائنڈ سائٹ میں جتنی چیزیں چل رہی ہیں تو ہی از accusing the institutions of being part of this conspiracy to topple him. ابھی کل ہی کی پریس کانفرنس اگر آپ کی نظر سے گزری ہو شوکت ترین صاحب کی, along with مزمل اسلم جو کہ ایک اور ان کے اکنامک ایڈوائزر تھے, اور انہوں نے کلیئرلی کہا کہ when the PTI came into power they did not have any economic policy. اور وہ گزشتہ 3.5 سال یہی گریپل ہی کر رہے تھے کہ ہم نے کس طریقے سے چیزیں چلانی ہیں. تو اوور آل چیزیں وہاں سے بھی خراب کافی ساری ہو رہی تھیں. اینڈ ایون آن دا فارن پالیسی فرنٹ وی نو کہ فارن پالیسی کا ڈومین کس کے انڈر آتا ہے. فارن پالیسی کا بھی یہاں اس ملک میں مختلف جھگڑے ہیں, متس ہیں جو میں سمجھتا ہوں غلط ہیں, درست نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ مجھے پرائم منسٹر بنائیں, ووٹ مجھے لوگ ڈالیں, تو کوئی جرنیل, کوئی GHQ, کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا ہے. یہ بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے جو یہ کہتا ہے. اگر آپ آنیسٹ ہیں, میں نے 2000 میں وائس پریزیڈنٹ بنا تھا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, تو ماشاء اللہ تازہ بڑا سخت لگا ہوا تھا. تو ایک ہم نے کانفرنس کروائی جس کا عنوان تھا کہ مارشل لا کا راستہ کیسے روکا جا سکتا. پاکستان کے تمام سیاستدان اس میں ہم نے بلائے, 2 نہیں تھے صرف, ایک بے نظیر اور ایک نواز شریف. نواز شریف صاحب جیل میں تھے, بے نظیر صاحبہ میرے خیال تھی نہیں یہاں, ایگزائل میں تھی. تو باقی سب لوگ, نواب زادہ نصر اللہ, میاں صاحب کی بیگم صاحبہ, اور سب ایوری بڈی. ٹھیک ہے. تو بڑی تقریریں سارے سیاستدانوں نے کر لیں. تو جب اینڈ ہوا تو میں نے آ کے مائک پہ
میں نے کہا جو کچھ یہ ہمارے مہمانوں نے کہا ہے کہ ایسے طریقے سے ماشاء اللہ کا راستہ رک سکتا ہے، میں ان سے ایگری نہیں کرتا. ایک دم کیا ہوا ہوگا، آؤٹ آف کنٹرول. تو میں نے کہا میرے پاس اس کا حل ہے. تو ایک دم لوگ جو ہے نا، سانس بھی جو ہے نا رک گیا کہ کیا، جیسے یہ کہتا تھا عمران خان میرے پاس اب بھی کارڈ ہیں، تو لوگ کہتے تھے دکھا بھائی کیا ہے. تو مجھے بھی انہوں نے کہا دکھاؤ. تو میں نے ایسے کر کے نا، یہ 27 کے قریب کرسیوں پہ لیڈر بیٹھے تھے، منہ ان کی طرف. میں نے کہا پلیز امپروو یور کریڈیبلٹی اینڈ ماشاء اللہ ول نیور کم. سارا ہال کھڑا ہو گیا، 10 منٹ تالیاں بجی. اور یہ عابد ساکی ہمارے سیکٹری صاحب ہوتے تھے تب میرے ساتھ، تو انہوں نے بڑی مشکل سے اعلان کیا کہ آئے ابھی کھانا کھاتے ہیں، یہ چائے پیتے ہیں. تو بات صحیح. یہ ہے کہ سیاستدانوں کی اپنی خرابیاں جو ہیں، اپنی کرپشنیں جو ہیں، اپنی That actually gives way میلیاں جو آنے ہیں، میں. تو فوج جو ہے وہ کہتی جی ہم مالک ہیں، ہم اون کرتے ہیں اس کنٹری کو. سیاستدان کہتے ہیں ہم اون نہیں کرتے، ہم نے اس کے چھوٹے اتارنے. دس از دی ڈفرینس. اچھا سر، اس میں ایک اور جو چیز جس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے، اور جو ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی وہ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس رات کو، یعنی کہ 9 تاریخ کی رات کو عدالت کیوں کھلی، اس کے اوپر آپ کا کیا ہے؟ میرے خیال کے مطابق یہ ایک انہونی بات ہے. یہ دنیا کی تاریخ میں آلموسٹ جہاں تک میرا علم جاتا ہے، ماڈرن ہسٹری میں یہ ایک انہونی مثال. نہ کبھی امریکہ کی سپریم کورٹ رات کے 12 بجے کھلی، نہ برطانیہ کی کھلی، نہ جرمنی کی، نہ فرانس کی، جو بڑی بڑی دنیا، نہ ہندوستان کی. تو اس کا جواب میرا خیال چیف جسٹس صاحب دیں تو زیادہ مناسب ہے. میں صحیح. تو اس کا جواب نہ دوں، کیوں کہ میں تو چیف جسٹس نہیں ہوں. مجھے اندر کی ان کی کسی پرابلم کا نہیں پتہ ہے کہ وہ انہوں نے کیوں کھولی عدالت. اگر ان کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس لیے کھولی کہ ہم نے کہا تھا کہ صبح 10 بجے اجلاس کرا کے ووٹنگ کرواؤ، اس لیے کھولی، تو پھر میں کہوں گا کہ جن کو پھانسیاں لگی ہوئی ہیں 25 سال سے Exactly. کوٹھیوں میں رگڑ رہے ہیں، جن کی عورتیں پراسٹیٹیوشن کرنے پہ مجبور ہوئیں، جن کی بیٹیوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں، ان کے لیے کیوں نہیں 12 بجے رات کی عدالت کھل جاتی؟ تو اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ ججوں کو چاہے اپنے رجسٹرار کے ذریعے پریس They ریلیز should کے come up دیے، with a statement. لیکن ان کو دینا چاہیے جواب. ٹھیک ہے. اس کا یہ بہت بڑی خرابی کا باعث بن رہا ہے، اور لوگ اس کو کوئی فوج سے جوڑ رہا ہے، کوئی کسی سے جوڑ رہا ہے، کوئی ہاں، وہ نواز پھر شریف کے مفروضے اس طرح ساتھ سے وہ بننے رشتہ شروع ہو جاتے داریوں ہیں. سے جوڑ رہا ہے، پولیٹکس سے جوڑ رہا ہے. تو میرا خیال ان کو چاہیے کہ اس کا اوپنلی کوئی جواب دینا چاہیے. اچھا سر، اس کو ذرا سم اپ اگر ہم کریں، اب جو اس ٹائم پہ کرنٹ جو پولیٹیکل سناریو بنا ہوا ہے، واٹ وی آر سینگ، کہ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہوگی اور اتنی زیادہ ڈیوائیڈڈ آپ کو اپنی سوسائٹی نظر آتی ہے. باقاعدہ 2 دھڑوں میں بٹ گئے ہیں لوگ. جو ایک نیریٹو شروع ہوا تھا، جو عمران خان صاحب نے انسسٹ بھی بڑا اس پہ کرتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہے وہ حق پہ ہے اور جو ہمارے خلاف ہے وہ غدار ہے. تو یہ غداری والا جو لیبل ہے، جو ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے، ہم نے پچھلے اس 1 مہینے میں دیکھا ہے. واٹ از یور اوپینین آن دیٹ؟ ویئر ول دس لیڈ میرا خیال آر سوسائٹی ٹو؟ یہ لفظوں پہ نہیں جانا چاہیے. جیسے آپ باہر کسی گرل فرینڈ سے ڈیٹ لگا کے بیوی کو جا کے کہیں آئی لو یو جانی، میں آپ کو بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کا یہ لفاظی نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں آپ کا جو کنڈکٹ ہے نا وہ ہونا چاہیے کہ اس سے پتہ چلے. تو یہ ان کا کہنا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، دوسرا غدار ہے، اس کا مطلب ان کا بھی کوئی نہیں ہے. سر انہوں نے دیکھیں اور یہ اس زمرے میں وہ لوگ عدالتوں کو، ججوں کو گالیاں نکال رہے ہیں، ان کو غدار کہہ رہے ہیں، فوج کو کہہ رہے ہیں، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں یہ ویلی قوم ہے. آپ جس دن یورپ امریکہ کے چکر لگانا شروع کریں گے نا، آپ دیکھیں گے
کہ پرائم منسٹر، امریکہ کا پریزیڈنٹ، جرمنی کا چانسلر، برطانیہ کا چانسلر، ان پرائم منسٹر، ان کے پاس روٹی کھانے کا ٹائم ہے، اتنا دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس. یہ ویلی قوم ہے، ان کے لیے یہ سارے کام، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے کرکٹ شروع کروا دی پاکستان میں ان ویلی قوم کے لیے. جاؤ انجوائے کر، یہ انجوائے کرنے والی قوم. 65 اور 71 کی جنگ میں انڈیا کے جہاز بمباری کرتے تھے اور پاکستان کے لاہور کے لوگ راوی کے دریا پہ جا ہاں مارا، یہ مارا، جہاز اوپر سے بم گرا رہے ہیں. یہ تو وہ تماشبین قوم ہے. نہیں تو سر یہ بم گر رہے ہوں تو لوگ دوڑ کے گھروں میں گھستے ہیں، مورچوں میں جاتے ہیں، یہ اوپر بمبوں کو دیکھتے ہیں. چلے سر اس کے اوپر ایک کوئی کنکلوڈنگ نوٹ آپ کا آن دس، واٹ از دا وے فارورڈ؟ کنکلوڈنگ نوٹ بہت سمپل ہے. خان صاحب نے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتا. یہ ان کی کمپین ہے، اور جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں جلسے جلوس احتجاج یہ نارمل ہے. ترکی میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. تو اس کو میں خیال نارمل لیں، اس کو نہ عامی کو اس طریقے سے لے جس طریقے سے کوئی وہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے. ان کا اتنا شدید ریئیکشن جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اوور ڈوز ہے. سر لیکن اگر کوئی ان کو بھرے مجمع میں اتنے لاکھوں لوگوں کی معاف کرنا، یہ آج نہیں ہوا، یہ یہاں سے آج سے پہلے بھی لوگ کہتے رہے کہ ہمیں کیوں نکال دیا، یہ کیوں کیا ہے. ہاں جی، جنرل باجوہ صاحب کو نام لے لے کے، یہاں لوگ نام لے لے کے باقاعدہ بہت کچھ کہتے تھے. انہوں نے ابھی اس لیول کی کوئی بات نہیں کہی. ریئیکشن جتنا انہوں نے شدید دیا ہے اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں دیکھو نا، انہوں نے کیونکہ ان کے دل میں چور ہے نا، اس لیے یہ ریئیکشن دے. اور یہ کہنا کہ ہم 200 بندہ پکڑ لیں گے، ہم سب کو اندر کر دیں گے، جو فوج کو یہ کہے گا ہم یہ کر دیں گے، یہ میرے خیال ان کو یہ کوئی کنکرڈ زون نہیں ہے. یہ ملک ہے، یہ فوج اس قوم کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو ایز جو ایلڈرز ہوتے ہیں نا گھر کے، ویسے گفتگو کریں. یہ گفتگو کہ جی ساروں نے کہا کہ ہم تم دیں گے جو یہ کرے گا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسیس ہے، اور یہ کوئی ذمہ دارانہ رویہ یہ نہیں. اور اس سے نقصان ہونا ہے سب کا، ان کا بھی، ان کا بھی، ملک کا. اس لیے سب کو، اس کو تو چونکہ اس کا اقتدار چھنا ہے. جس کو آپ چھری مارتے ہیں، گولی مارتے ہیں، لتر مارتے ہیں، اس کا غصے میں ہونا نارمل ایکسپریس کرنا ان تو کا. باقی اپوزیشن کو اقتدار مل گیا ہے، یہ لڈو کھائیں. فوج کی بقول ان سے جان چھوٹ گئی ہے، یہ بھی مزہ کریں، اس کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں. یہ ریئیکشن کو ان کو روکنا چاہیے. میں سمجھ آپ جدھر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی روکے، میں کہتا ہوں نہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. وہ لوز کیا کرنا ہونا؟ لوز وہ کرتا ہے جن کے پاس کچھ ہوتا ہے. تو ان کو بہیو کرنا چاہیے. چلے سر، آن دس نوٹ وی ہوپ کہ سینٹی پریویل کرے. اور جتنی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ کہ لوگ جو ہیں آپس میں، فیملیز میں، فرینڈس کے اندر بہت زیادہ ایک گرما گرمی والی بحث چل پڑی ہوئی ہے. تو اپنا اوپینین ضرور جو ہے ایکسپریس کریں، لیکن اٹ شوڈ بی ود ان ڈیسنسی کے اس میں. اور ہمارے ساری جتنی بھی ایفرٹس ہونی چاہیے دیٹ شوڈ بی فار دا سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف دا کنٹری. آن دس نوٹ وی ہوپ کہ سینٹی پریویل کرے گی. ہر ایک فرد جو ہے دے ہیو دیئر رائٹ ٹو ایکسپریس دیئر اوپینین. ضرور ایکسپریس کریں، لیکن آپس میں اس حد تک نہ چلے جائے جہاں پہ ایک دوسرے کی جو رسپیکٹ ہے وہ لوز ہونی شروع ہو جائے. یہ ملک ہمارا ہے، اس کو ہم نے مل کے پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور اس کی پروگرس میں بھی ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. انٹل نیکسٹ ویک، خدا حافظ.